السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں مساجد سے متعلق کچھ اور باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کے 2-3 ویڈیوز میں آپ نے مسجد ہی سے متعلق گفتگو سنی ہے، اس میں بھی مسجد ہی سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ مسجد میں کون لوگ جا سکتے ہیں، کن کا داخلہ جائز ہے، کن کا ناجائز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھیں، اور اس اجازت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا ہے۔ عورتیں مسجد میں عبادت وغیرہ کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے نابالغ بچے، چھوٹے بچے بھی مسجد جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امامہ بنت زینب کو اٹھا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، جسے امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہما نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات یہ جان لیجئے کہ کافر، غیر مسلم کوئی کسی ضرورت کے تحت مسجد میں جا سکتا ہے۔ بنو حنیفہ کے ایک آدمی کو پکڑ کر لایا گیا جس کا نام ثمامہ بن اسال تھا، اور مسجد کے ستون سے اسے باندھا گیا، مسجد کے ستون سے اسے باندھ دیا گیا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتیں بھی مسجد جا سکتی ہیں، چھوٹے بچے بھی مسجد جا سکتے ہیں، اور کافر کو بھی ضرورت کے تحت مسجد میں لایا جا سکتا ہے۔ عورتیں اپنی شرائط کے مطابق مسجد جائیں گی، اور بچوں کو ہم تیار کریں گے، ہم ان کی تربیت کریں گے، انہیں سکھائیں گے، آداب سکھائیں گے، احترام سکھائیں گے مسجد کا، اور بچوں کو ہم لے جائیں گے۔ اگر ہمارے بچے آداب و احترام مسجد کا نہیں جانتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو مسجد سے روک دیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داران کی ذمہ داری ہے، گارجین والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مسجد میں جانے کے اصول، مسجد میں بیٹھنے کے اصول، مسجد میں کے آداب و احترام سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں، اور دھیرے دھیرے وہ جان بھی جائیں گے اگر ہم بتائیں، ان کی تربیت ایسی کریں تو۔ مسجد میں جو حالات ہیں بچوں کے، وہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اللہ کی پناہ۔ مسجد میں کون سا کام کرنا منع ہے؟ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ تو غیر اسلامی کام، ایسے کام جو شرک تک پہنچانے والے ہوں، یا ایسے کام جو شریعت کے خلاف ہوں، یہ کام قطعی طور پر مسجد میں نہیں کیے جانے چاہیے۔ یہ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے کہ اس کی چیز وہ نہ ملے، اور اسی طرح سے مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت کرنے اور گمشدہ چیز کا اعلان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے مساجد میں مجالس لگا کر بیٹھنا اور دنیاوی باتیں کرنا، دنیاوی باتوں کے لیے مسجدوں کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں، قرآن کی قرأت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ مسجد میں کوئی ایسی چیز نہ لائی جائے جو لوگوں کو تکلیف دینے کا باعث ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مساجد یا بازار سے نوک، یعنی تلوار، تیر، چھری، برچھی وغیرہ والی چیز لے کر، یعنی نوکدار چیز لے کر کے گزرے تو لازمی طور پر اسے نوک سے پکڑنا چاہیے، تاکہ نوک کسی کو لگ کر کے تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مسلمان کو تکلیف دے دے۔ مسجد میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا اس طرح سے منع ہے، جس کو تشبیک کہا جاتا ہے، یہ منع کیا گیا ہے۔ ضرورت کے وقت تشبیک جائز ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس سے گریز کرنا چاہیے۔ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال دینا ہے، اس کو صاف کر دینا ہے۔ یہ مسجد میں کچھ ایسے کام تھے جو ناجائز ہیں۔ مسجد میں کام جو کیے جانے چاہیے وہ معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں کوئی اگر سو جائے، یہ مسجد نبوی میں لوگ سو جایا کرتے تھے، تو مسجد میں اگر کوئی سو جاتا ہے بوقت ضرورت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں نوجوانی کی عمر میں بھی سو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ضرورت ہو تو مسجد میں عورت بھی سو سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ عرب کی ایک سیاہ عورت مسلمان ہوئی تو اس کی رہائش کے لیے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لیکن اسی طرح سے اگر مسجد میں سونے کے دوران احتلام وغیرہ ہو جائے تو ایسی صورت میں فوراً نکل جانا چاہیے،
پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، پاکیزگی اختیار کرنا چاہیے، پاکی اختیار کرنی، طہارت اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے فوراً۔ اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نعت، ایسی صفتیں بیان کرنا جن میں شرک نہ ہو، اور اسی طرح سے ایسے ترانے جو ملت اور امت کے کو ابھارنے والے ہوں، ان کو ترغیب دلانے والے ہوں، اس طرح کی نظمیں اگر پڑھی جائیں مسجد میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، اس کی اجازت ہے۔ مسجد میں صرف دینی کام یعنی ذکر، نماز، قرآن کی درس و تدریس ہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ دنیاوی کام جائز نہیں ہے۔ مسجدوں کو صرف انہی کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے جن کے لیے انہیں بنایا گیا ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں کہ مسجدوں میں کون لوگ جائیں، کون لوگ نہ جائیں، مسجدوں میں کون سے کام کیے جائیں، کون سے کام نہ کیے جائیں، انشاءاللہ مسجدوں میں کیسے بیٹھا جائے، کیسے اٹھا جائے، مسجدوں کا ادب و احترام کیسے کیا جائے، یہ چیزیں کچھ اور آگے کے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب العالمین ہم سب کو مسجدوں سے جوڑ دے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جن کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہو، جن کے دل مسجدوں سے معلق ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو مسجدوں سے معلق کر دے۔ لیکن آج کل لاک ڈاؤن کے زمانے میں نہیں، مسجدوں کا رخ مت کیجیے گا، اس لیے کہ مسجدیں سب بند ہیں، اور اس کی بھی ہمیں اور آپ کو شریعت نے بھی اجازت دی ہے، اور ہمارے ملک نے بھی اس کو بند کر رکھا ہے۔ اس لیے آج کل نہیں جائیے گا، آج کل مسجدوں سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ نہیں دکھائیے گا۔ یہ ان دنوں کے لیے ہے جن دنوں میں آپ آزاد ہیں، کھلے ہیں، لاک ڈاؤن نہیں ہے، تو ہے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔